السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ ومن والاہ، اما بعد۔ محترم ناظرین، خلاصہ تراویح کی اس مجلس میں ایک بار پھر سے ہم آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ آج کی اس مجلس میں انشاءاللہ پارہ نمبر 19 کے حوالے سے مختلف باتیں پیش کی جائیں گی۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ پارہ نمبر 19 کی ابتدا میں سب سے پہلی بات جو اللہ نے ذکر کی، جو سورۃ الفرقان کی آیتیں چل رہی ہیں، اللہ نے کہا کہ کافر لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے اوپر کوئی فرشتہ نازل کیوں نہیں کیا گیا، یا ہم اپنے رب کو کیوں نہیں دیکھ پاتے ہیں کہ پھر ہم ایمان لے آتے۔ اللہ نے کہا یہ صرف باتیں ہیں، یہ جو ہے صرف کہتے ہیں، یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ اور اسی لیے آگے اللہ رب العالمین نے تنبیہ کی کہ ایسے لوگوں کو اپنا دوست بھی نہیں بنانا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا۔ ظالم قیامت کے دن اپنے دانتوں سے اپنے ہاتھوں کو کاٹے گا اور کہے گا اے کاش لیتنی لم اتخذ فلان خلیلا، میں نے فلاں کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا۔ کیوں؟ لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی، حق بات مجھے معلوم تھی، مجھے بتایا گیا، میری سلسلے میں رہنمائی کی گئی، لیکن اپنے دوست کی وجہ سے میں نے اس بات کو قبول نہیں کیا۔ اور شیطان تو انسان کو رسوا کرنے کے لیے ہی ہے۔ مزید کیا بات؟ وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن ایسے لوگوں کے خلاف اللہ کے سامنے شکایت کریں گے جن لوگوں نے دنیا میں قرآن کو نہیں پڑھا، قرآن کی تلاوت نہیں کی، قرآن کو چھوڑ کر رکھا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے اے میرے رب، یہ میری قوم ہے جس نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ قرآن کو چھوڑ دیں، قرآن کو مت چھوڑیں، قرآن کو پڑھیں، قرآن پر عمل کریں، قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں، قرآن کی تلاوت کریں، قرآن کا ترجمہ، تفسیر، معانی، مفاہیم کے ساتھ اس کو پڑھنے کی کوشش کریں۔ یہی اس کا مقتضا، یہی اس کی ڈیمانڈ ہے۔ اور کافر کہتے تھے قرآن کو ایک ساتھ کیوں نہیں نازل کیا گیا؟ اللہ نے کہا اس لیے تاکہ دھیرے دھیرے، رفتہ رفتہ، جستا جستا جب قرآن نازل ہوگا تو اس سے آپ کے دل کو مضبوطی ملے گی، اور ہم اس کو اچھی طریقے سے آپ کو پڑھ کر کے، تلاوت کر کے آپ کو بتا دیں گے۔ آگے اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کیا ہے، مختلف نافرمان قوموں کی ہلاکت و بربادی کا تذکرہ کیا ہے، اور ایک ایسے انسان کا تذکرہ کیا ہے جس انسان نے اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا لیا۔ یعنی معبود جیسے حکم دیتا ہے تو بندے کا کام ہے کہ اس کو مانے۔ ایسے ہی کچھ لوگ ہوتے ہیں جو لوگ اپنی خواہش کو، اپنی مرضی کو اپنا معبود بنا لیتے ہیں، ان کی مرضی جو ہوتی ہے وہ کرتے ہیں، ان کی خواہش جو ہوتی ہے وہ کام انجام دیتے ہیں، ان کے من میں کیا آ رہا وہی کریں گے۔ رب کی کیا مرضی، معبود کی کیا مرضی، خالق کی کیا مرضی، مالک کی کیا مرضی، اس کی پرواہ نہیں کرتے ہیں۔ تو گویا کہ لوگ اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا لیتے ہیں، ایسے لوگوں کا بھیانک انجام ہونے والا ہے۔ آگے اللہ رب العالمین نے اپنی کچھ جو ہے نعمتوں کا تذکرہ کیا ہے، رات دن کی نعمتیں، نیند کی نعمت، مختلف نعمتیں اللہ نے ذکر کی ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ اللہ نے دو ایسے سمندروں کا تذکرہ کیا ہے، ایک کا پانی میٹھا، ایک کا پانی کھارا، وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا وَحِجْرًا مَحْجُورًا۔ دونوں سمندر کا پانی آپس میں ملتا ہے بظاہر، لیکن اللہ نے ان دونوں کے درمیان ایک نہ دکھائی دینے والی دیوار، آڑ اور رکاوٹ پیدا کر رکھا ہے، بنا رکھا ہے، جس کی وجہ سے دونوں سمندر آپس میں مل کر کے بھی نہیں ملتے ہیں۔ یہ اللہ کی قدرت ہے، یہ اللہ کا کمال ہے، لیکن لوگ پھر بھی اللہ کو چھوڑ کر ایسی چیزوں کی عبادت کرتے ہیں جو نہ نفع کے مالک ہے نہ نقصان کے مالک ہے۔ اسی لیے اللہ نے کہا ہر صورت میں اس ذات پر توکل کرو جو ہمیشہ سے زندہ ہے، جسے کبھی موت نہیں آنے والی ہے، اور اسی اللہ کی تسبیح، تحمید، بڑائی اور بزرگی بیان کرو۔ آگے اللہ رب العالمین نے آیت نمبر 63 سے 74 میں عباد الرحمن کی صفات ذکر کی۔ اللہ نے اپنے نیک بندوں کی صفات، خوبیاں بیان کی۔ نمبر 1، یہ نرم چال چلتے ہیں، زمین میں اکڑ کر نہیں چلتے، زمین میں اکڑ کر نہیں چلتے۔ یمشون علی الارض ہونا، زمین میں نرمی کے ساتھ چلتے۔ نمبر 2، وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ، جاہلوں کے منہ نہیں لگتے، اور اگر کبھی بات کرنے کی ضرورت پڑے تو جو ہے سلام کر کے جو ہے گزر جاتے ہیں، ان کے منہ نہیں لگا کرتے۔ نمبر 3، راتوں میں قیام اور قعود کرتے ہیں، راتوں کو اٹھ کر کے اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ نمبر 4،
جہنم سے پناہ مانگتے ہوئے دعا کرتے ہیں، ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، اے ہمارے رب ہم سے جہنم کے عذاب کو پھیر لے، جہنم کا عذاب بوجھ ہے اور جہنم بہت برا ٹھکانہ ہے، یہ دعا کرتے ہیں۔ نمبر 5 کہ بخیلی اور اسراف سے دور رہ کر، یعنی جب خرچ کرتے ہیں تو فضول خرچی بھی نہیں کرتے اور کنجوسی بھی نہیں کرتے، ان دونوں کے درمیان رہ کر کے اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، یہ نمبر 5۔ نمبر 6 شرک نہیں کرتے، اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرتے۔ نمبر 7 کسی کا ناحق قتل نہیں کرتے۔ نمبر 8 زنا نہیں کرتے۔ نمبر 9 جب کسی لغو فضول واہیات بیہودہ فالتو چیز کے پاس سے گزرتے ہیں تو گزر جاتے ہیں، وہاں رک کر کے اس فالتو چیز میں مشغول نہیں ہو جاتے۔ اور آگے اللہ نے کہا جھوٹی گواہی نہیں دیتے، اور آگے اللہ نے یہ بات بھی ذکر کی ہے کہ اللہ کی باتوں کو، آیتوں کو غور سے سنتے ہیں، ایسے ہی سمم بکمن عمیون کی طرح جو ہے پڑھ نہیں جاتے، غور سے سنتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں، اور اپنی اولاد اور خود اپنے لیے بہتری کی دعا کرتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ ربنا ہب لنا من ازواجنا، اے ہمارے رب ہماری اولاد اور ہماری بیویوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، وجعلنا للمتقین اماما، اور اے ہمارے رب تو ہمیں متقیوں کا امام بنا دے، متقیوں کا امام بنا دے، یعنی ہمیں متقی بنا، ہمارے بعد والے لوگوں کو بھی اے اللہ تو متقی بنا۔ تو یہ اللہ کے نیک بندوں کی صفات اللہ نے ذکر کی، اور پھر صفات ذکر کرنے کے بعد اللہ نے بدلہ ذکر کیا، کیا؟ اولئک یجزون الغرفہ، یہی وہ لوگ ہیں جن کو غرفہ، کمرے، حویلیاں دی جائیں گی جنت میں، کیوں؟ بما صبروا، دنیا میں انہوں نے صبر کیا، جیسے اللہ نے جس حالت میں رکھا صبر کے ساتھ رہے، وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا، اور ان کو سلامی پیش کی جائے گی، اور بچے فرشتے آ کر کے سلام کریں گے، خالدین فیہا، یہ جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، حسنت مستقرا ومقاما، جنت بڑی پیاری، بڑی خوبصورت، بڑی بہترین جگہ ہے۔ اللہ نے آخری آیت میں کہا قُلْ مَا يَعْبَأُ بِكُمْ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ میرا رب تمہاری پرواہ نہ کرے، لولا دعاؤکم، اگر تمہاری دعائیں نہ ہو، یعنی اگر تم دعا کرنا چھوڑ دو تو میرا رب تمہاری پرواہ کرنا چھوڑ دے گا۔ لہٰذا لوگوں بظاہر دعائیں قبول ہوتی نظر نہ آ رہی ہوں، پھر بھی اللہ سے دعا کرتے رہو، کیونکہ اللہ تمہاری دعاؤں کی وجہ سے تمہاری پرواہ کرتا ہے، تمہارا خیال کرتا ہے، تمہاری کیئر کرتا ہے، تمہاری ضرورتوں کا خیال رکھتا ہے، تم پر آنے والی مصیبتوں کو دور کر دیتا ہے، اور تمہیں لگتا ہے کہ جو تم نے مانگا تھا وہ نہیں ملا۔ لوگوں اس سوچ سے دور رہو، اللہ کو اس کے حساب سے سمجھو، اس کے حساب سے اس کے اوپر ایمان لے آؤ، اور ہر صورتحال میں اللہ سے دعا کرتے رہو۔ یہاں پر سورۃ الفرقان مکمل ہوتی ہے، اس کے بعد سورۃ الشعراء کا آغاز ہوتا ہے۔ شعراء یہ شاعر کی جمع ہے۔ اس سورہ کے اخیر میں اللہ نے شاعروں کا تذکرہ کیا، اچھے شاعروں کا بھی، برے شاعروں کا بھی، اس کی تفصیل ہم بیان کریں گے۔ اسی مناسبت سے اس سورہ کو سورۃ الشعراء کہا جاتا ہے، سورہ نمبر 26۔ اس سورہ کی ابتدا میں اللہ نے قرآن مجید کا تذکرہ کیا ہے، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت بیان کی ہے کہ لوگ ایمان نہیں لاتے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا لگتا تھا اپنے آپ کو ہلاک و برباد کر لیں گے۔ اللہ نے کہا ایسا مت کیجیے۔ پھر آیت نمبر 10 سے لے کر کے 68 میں، 10 سے 68 میں اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کا فرعون کا تذکرہ کیا، اور وہی باتیں ہیں جو اس سے پہلے پارہ نمبر 9 میں اور پارہ نمبر 16 میں ہم بیان کر چکے ہیں۔ یہاں پر ایک اہم چیز بتانا ہے، وہ چیز کیا ہے کہ جب اللہ کے حکم سے موسیٰ علیہ السلام اپنے لشکر کو، بنی اسرائیل کو لے کر کے نکلے، اور فرعون نے بھی پیچھا کیا، اور موسیٰ علیہ السلام دریا کے پاس پہنچے، تو دریا کے پاس جب پہنچے تو بنی اسرائیل نے دیکھا کہ سامنے دریا ہے، پیچھے فرعون کا لشکر ہے، تو کہہ اٹھے انا لمدرکون، اب تو ہم پکڑ لیے جائیں گے، ہمیں مار دیا جائے گا، فرعون ہمیں مار دے گا، یا تو ہم سمندر میں کود پڑے تو سمندر میں ڈوب جائیں گے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا؟ کلا، ہرگز نہیں، کبھی نہیں، یہ ممکن ہی نہیں۔ کیوں؟ ان معی ربی، بے شک میرے ساتھ میرا رب، سیہدین، میرا رب مجھے راستہ بتائے گا نکلنے کا، کہ کیسے نکلنا، ان حالات سے کیسے نکل سکتے، میرا رب مجھے راستہ دکھائے گا۔ فَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ، آپ کا ایمان، یقین، توکل اللہ پر ہو، اسی حساب سے رزلٹ آتا ہے۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو وحی کی، أَنِ اضْرِب بِعَصَاكَ الْبَحْرَ، موسیٰ اپنی لاٹھی سمندر پر ماریے، دریا پر ماریے، فَانْفَلَقَ، موسیٰ علیہ السلام نے مارا، فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ، اور راستہ بن گیا، سارے لوگ راستہ پار کر گئے، لیکن اسی راستے پر فرعون آیا، اس کا لشکر آیا، اللہ نے ڈبو دیا۔ ثم اغرقنا الآخرین، اللہ نے ڈبو دیا، اللہ نے کہا نشانی ہے اس میں۔ اس کے بعد اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کیا ہے، آیت نمبر 69 سے 89 میں، کہ ابراہیم علیہ السلام
ہم تفصیل کے ساتھ ذکر کر چکے ہیں۔ یہاں ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب کا تعارف کرایا، کہا میرا رب جس نے مجھے پیدا کیا وہی راستہ دکھاتا، وہی کھلاتا ہے، وہی پلاتا ہے، اور کیا کہا جب میں بیمار ہوتا ہوں۔ بیمار ہونا بظاہر اچھی بات نہیں ہے، اسی لیے بیمار ہونے کی نسبت اللہ کی طرف نہیں کی، حالانکہ بیماری اللہ کی طرف سے آتی، یہ ادب کا تقاضا ہے، یہ ادب کا تقاضا ہے۔ لیکن جب شفا کی بات آئی تو کہا جب میں بیمار ہوتا ہوں تو میرا رب مجھے شفا دیتا ہے۔ آگے اللہ رب العالمین نے قلب سلیم کا تذکرہ کیا ہے کہ قیامت کے دن ایسے ہی لوگوں کو نجات ملے گی جو قلب سلیم لے کر کے آئے۔ قلب سلیم کیا ہے؟ سلامتی والا دل، یعنی وہ دل جو حسد، کینہ، بغض، نفرت، کفر، شرک، بدعت سے پاک ہو، ایسا دل قلب سلیم ہے، اور ایسے ہی لوگوں کو کامیابی ملے گی۔ پھر نوح علیہ السلام کی قوم کا اللہ نے تذکرہ کیا آیت نمبر 105 سے لے کر کے 122 میں، یعنی تقریباً جو ہے 16-17 آیتوں میں، 18 آیتوں میں اللہ نے ذکر کیا ہے۔ پھر قوم عاد کا اللہ نے تذکرہ کیا آیت نمبر 123 سے 140 میں۔ پھر قوم سمود کا اللہ نے تذکرہ کیا آیت نمبر 141 سے 159 میں۔ قوم لوط کا اللہ نے ذکر کیا آیت نمبر 160 سے 175 میں۔ قوم شعیب کا اللہ رب العالمین نے تذکرہ کیا آیت نمبر 176 سے 191 میں۔ اور یہ سارے واقعات، قصے جو اللہ نے ذکر کیے، ان میں کامن بات کیا ہے؟ اللہ نے ہر جگہ کہا کہ ہمارے نبی آئے، لوگوں کو دعوت دی کہ اے لوگوں اللہ کی عبادت کرو، میری اطاعت کرو، اور جب اللہ نے انجام ذکر کر دیا ایسی قوموں کا تو کیا کہا ان فی ذلک لآیۃ، اس میں نشانی ہے، اس میں نشانی، لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے۔ تو ہمیں سمجھنا چاہیے، ان نشانیوں سے عبرت حاصل کرنا چاہیے، اللہ کو اپنا رب ماننا چاہیے، اسی پر ایمان رکھنا چاہیے۔ قرآن کا تعارف اللہ نے بیان کیا آیت نمبر 192 سے 196 میں۔ کیا تعارف اللہ نے ذکر کیا ہے کہ یہ قرآن اللہ کی طرف سے نازل کیا گیا ہے، جسے حضرت جبریل علیہ السلام لے کر کے آئے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر نازل ہوا تاکہ آپ لوگوں کو ڈرائیں اس کتاب کے ذریعے، اور یہ کتاب عربی زبان میں، لیکن لوگ ایمان نہیں لاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے حکم دیا آگے کی آیتوں میں، بالکل شروع میں آیتیں نازل ہوئی کہ آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرایا تھا، خاندان والوں کو ڈرایا تھا، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ نے کہا کہ اگر لوگ آپ کی نافرمانی کریں تو آپ جو کہیے کہ جو کچھ تم کرتے ہو میں اس سے بری ہوں، میرا تم سے کوئی لینا دینا نہیں، اور آپ ہر صورتحال میں اللہ ہی پر بھروسہ کیجئے۔ پھر اس سورہ کے اخیر میں اللہ رب العالمین نے کہا وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ، کہ شعراء جو ہیں ان کی اتباع اکثر بھٹکے ہوئے لوگ کرتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ شعراء ہر طرح کی چیز اپنی شاعری میں بیان کرتے ہیں، مبالغے سے کام لیتے ہیں، غلو سے کام لیتے، چیزوں کو اس کے لیول سے اٹھا کر بڑا چڑھا کر کے بیان کرتے ہیں، کسی کو اس کے مقام سے بہت اونچا کر کے بیان کر دیتے ہیں یہ شعراء، اور ان کی اتباع کرنے والے ان کے فالورز بھی ایسے ہوتے ہیں۔ لیکن اللہ نے کہا کچھ اچھے لوگ بھی ہوتے جو اچھی شاعری کرتے، اسی لیے اللہ نے آگے ایکسیپشن ذکر کیا اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، جو اپنی شاعری کے ذریعے دین کی مدد کرتے ہیں، جیسے حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ، عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بہت سے جو ہے شعراء صحابہ تھے جو اپنی شاعری کے ذریعے دین اسلام کی خوبیاں، اللہ کی تعریف، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کیا کرتے تھے۔ اور حضرت حسان بن ثابت تو شاعر رسول کے نام سے مشہور ہیں، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ ان کو کہتے تھے اُہْجُوهُمْ أَوْ حَاجِهِمْ وَجِبْرِيلُ مَعَكَ، کہ اے حسان اپنی شاعری کے ذریعے ان مشرکین کی مذمت بیان کیجئے، جبریل تمہارا ساتھ دے رہے ہیں، جبریل ساتھ دے رہے ہیں۔ تو اچھی شاعری کرنا بری بات نہیں ہے، لیکن ہاں بری شاعری کرنا ضرور بری بات ہے، اور ایسے شاعروں کو بھی ہمیں سننے سے بچنا چاہیے۔ یہاں پر سورۃ الشعراء مکمل ہوتی ہے۔ اس کے بعد سورۃ النمل، سورہ نمبر 27 کا آغاز ہوتا ہے۔ اس کو سورۃ النمل کہتے ہیں، نمل کا مطلب چیونٹی، کیونکہ اس سورہ میں چیونٹیوں کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے کیا ہے۔ اس سورہ کی ابتدا میں سب سے پہلے تو اللہ نے قرآن کا تعارف بیان کیا، پھر اس کے بعد مومنوں کی صفات کچھ بیان کی، پھر موسیٰ علیہ السلام کا اللہ رب العالمین نے تذکرہ کیا، اور موسیٰ علیہ السلام کے تذکرے میں ایک اہم بات بیان کی کہ فرعون اور اس کے ساتھی جانتے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام برحق ہیں، موسیٰ علیہ السلام سچے ہیں، نبی ہیں، پیغمبر ہیں، رسول ہیں، سب جانتے تھے۔ کیوں انکار کیا؟ وَجَحَدُوا بِهَا، انکار کیا، وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ، لیکن ان کا دل، ان کا من یہ مانتا تھا، یقین تھا کہ یہ نبی ہیں، رسول ہیں، اور ان کو جو اللہ کی طرف سے کتاب دی گئی ہے، لیکن انکار کیوں کیا؟ ظلم وعدوا، ایک تو ظلم یعنی حد سے تجاوز کرنا، اور دوسرے دشمنی کی وجہ سے۔ تو بہت سے لوگ جو ہے دشمنی کی وجہ سے، یا جو ہے وہ ہمارے قبیلے کا نہیں، اس وجہ سے جو ہے بات نہیں مانتے، حق بات کا انکار کر دیتے ہیں۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ حق بات سے محرومی یہ بہت بڑا خسارہ ہے۔ پھر داؤد اور سلیمان علیہ السلام کا اللہ نے تذکرہ کیا، باپ اور بیٹے کا، اور اسی ضمن میں پورا واقعہ بیان کیا ہے۔ سلیمان علیہ السلام، داؤد علیہ السلام کی خصوصیت، اللہ نے ان کے لیے لوہے کو نرم کر دیا تھا، ان کی بہت پیاری آواز تھی، پہاڑ اور پرندے ان کے ساتھ مل کر کے اللہ کی تسبیح بیان کرتے تھے۔ ان کے بیٹے سلیمان علیہ السلام جو ان کے وارث ہوئے، دونوں کو اللہ نے بہت علم عطا کیا، دونوں کو نبی، پیغمبر اور رسول اللہ نے بنایا۔ لیکن داؤد علیہ السلام تو اپنے آپ میں عظیم تھے ہی، سلیمان علیہ السلام جو ان کے بیٹے اور زیادہ عظیم ہو گئے،
بادشاہت ان کی پھیلی، پوری دنیا پر بادشاہت تھی ان کی، یہاں تک کہ جناتوں پر، چرندوں پرندوں پر، جانوروں پر، چیونٹیوں تک پر ان کی حکومت تھی، اور تمام لوگوں کی بولیاں سمجھتے تھے، کہتے تھے یا ایھا الناس علمنا منطق الطیر، ہمیں پرندوں کی بولیاں سکھائی گئی، ہر چیز ہمیں عطا کر دی گئی۔ سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت میں کسی چیز کی کمی نہیں تھی۔ ایک مرتبہ کیا ہوا، سلیمان علیہ السلام جا رہے تھے، ان کے لشکر کو جمع کیا گیا، انسانوں کا لشکر، جناتوں کا لشکر، پرندوں کا لشکر، سب جمع کیا گیا۔ نکلے سلیمان علیہ السلام، جب چیونٹیوں کی وادی میں جہاں چیونٹیوں کے رہنے کی جگہ تھی وہاں پہنچے تو چیونٹیوں میں سے ایک چیونٹی نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ اے چیونٹیوں اپنی اپنی بلوں میں داخل ہو جاؤ۔ کیوں؟ لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون، کہیں ایسا نہ ہو کہ سلیمان اور ان کا لشکر انجانے میں تمہیں کچل دے اور تم مر جاؤ، ختم ہو جاؤ۔ کیا پتا چلا؟ سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت گرچہ پھیلی ہوئی تھی لیکن سلیمان علیہ السلام کو غیب کا علم نہیں تھا۔ یہ چیونٹی کا عقیدہ ہے، یہ چیونٹی کہہ رہی ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ سلیمان ہمیں انجانے میں کچل کر کے چلے جائیں، انہیں پتہ بھی نہ ہو اور ہم مر جائیں، ختم ہو جائیں، اس لیے اپنی اپنی بلوں میں داخل ہو جاؤ۔ یہ عقیدہ سیکھیے ایک چیونٹی سے، ایک چیونٹی سے عقیدہ سیکھیے۔ سلیمان علیہ السلام نے سنا تو مسکرا اٹھے، فتبسم ضاحکا من قولها، اس چیونٹی کی بات سے مسکرا اٹھے اور اللہ کی نعمت پر اس کا شکر ادا کیا کہ اللہ تو نے مجھے پرندوں کی بولیاں، جانوروں کی بولیاں، چیونٹی کی بولی مجھے سکھایا ہے، مفہوم میں سمجھ سکتا ہوں۔ اللہ کا شکر ادا کیا، ربی اوزعنی، اے میرے رب مجھے اس بات کی توفیق دے کہ میں تیری ان نعمتوں پر تیرا شکر ادا کروں جو تو نے مجھ پر کی ہیں، میرے ماں باپ پر کی ہیں، اور اے اللہ مجھے نیک عمل کی توفیق دے، اس نیک عمل سے تو راضی ہو، ایسے نیک کام کی توفیق دے اور تو مجھے اپنی رحمت کے ذریعے اپنے نیک بندوں میں داخل کر لے۔ یہ انہوں نے دعا مانگی۔ آگے بڑھے تو سلیمان علیہ السلام نے دیکھا کہ ان کے لشکر سے ایک پرندہ غائب ہے جس کا نام ہدہد ہے۔ اب سلیمان علیہ السلام ایک ذمہ دار انسان ہے، کیسے ذمہ دار انسان ہے دیکھیں، ایک پرندہ غائب ہے، اس کی غیر حاضری نوٹس کی، انہوں نے سوال کیا ما لی لا اری الحدود، مجھے حدود نظر نہیں آ رہا، ام کان من الغائبین، یا واقعی غائب ہے؟ پتہ چلا غائب ہے، پتہ چلا غائب ہے۔ تھوڑی دیر گزری، سلیمان علیہ السلام نے کہا آئے اگر کوئی ویلڈ ریزن، کوئی معقول وجہ اس کے پاس ہے تب تو ٹھیک ہے، اور اگر وجہ نہیں ہے تو میں اسے سخت سزا دوں گا، بہت سخت سزا، لو عذبنہ عذابا شدیدا او لاذبحنہ، یا اسے مار دوں گا، ختم کر دوں گا، ذبح کر دوں گا۔ تھوڑی دیر گزری، پرندہ آیا اور کیا کہتا ہے، انی احطت بما لم تحط به، غیر حاضر تھا، ڈرا ہوا ہونا چاہیے، سہما ہوا ہونا چاہیے، لیکن آتا ہے سلیمان علیہ السلام، بادشاہ وقت، دنیا کا سب سے بڑا بادشاہ کے پاس پہنچتا ہے پرندہ تو علم کی بنیاد پر نڈر ہو گیا، بے خوف ہو گیا اور کہتا ہے انی احطت بما لم تحط به، میں وہ خبر لے کر کے آیا ہوں جو آپ کو بھی پتہ نہیں ہے، جو آپ کو بھی پتہ نہیں ہے۔ علم انسان کو بے خوف بناتا ہے، علم انسان کو طاقتور بناتا ہے، علم انسان کو پاورفل بناتا ہے۔ کہا اچھا کیا خبر ہے؟ کہا میں نے دیکھا ملکہ سبا نام کے علاقے میں میں نے دیکھا کہ لوگوں نے ایک عورت کو اپنا بادشاہ، اپنی ملکہ بنا رکھا ہے، اور میں نے اس ملکہ کو، وہاں کے لوگوں کو دیکھا کہ وہ لوگ سورج کا سجدہ کرتے ہیں اللہ کو چھوڑ کر کے، اور شیطان نے ان کے عمل کو ایسا خوبصورت بنا کر کے پیش کر رکھا ہے کہ وہ لوگ اس کو اچھا بھی سمجھ رہے ہیں۔ میں کیا مانتا ہوں، اللہ لا الہ الا هو رب العرش العظیم، اللہ اس کے سوا کوئی سچا معبود نہیں، وہ بہت بڑے عرش کا رب ہے۔ ایک پرندے سے عقیدہ سیکھیے کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنی ہے، چاہے وہ اپنے آپ میں کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو۔ سلیمان علیہ السلام نے مان لیا اس کی بات؟ نہیں، کہا سننظر، ہم انتظار کریں گے، اصدقت ام کنت من الکاذبین، تو سچا ہے یا جھوٹا ہے، ایسی بات بنا رہا ہے یا واقعی تیری بات میں کوئی سچائی ہے، ہم دیکھیں گے۔ کیا کر، ایک لیٹر لکھا، کہا یہ لیٹر لے جاؤ وہاں پر سبا میں، ملکہ سبا کو دو، اذهب بکتابی ھذا فالقی الیہم ثم تول عنہم فانظر ما، یہ لیٹر ان کو دو اور چھپ کر کے دیکھو کہ اس لیٹر کا وہ لوگ کیا جواب دیتے، ان کا ریئیکشن کیا ہوتا ہے۔ قالت یا ایھا الملأ انی القی الی کتاب کریم، اب وہ لیٹر پہنچا دیا ہدہد نام کے پرندے نے، اس ملکہ سبا نے لیٹر، جس کا نام لوگ بلقیس بیان کرتے ہیں حالانکہ یہ نام کہیں نہیں ہے، بہرحال ملکہ سبا نے لیٹر کھولا اور اپنے وزراء کو، منسٹرز کو بلایا، میٹنگ رکھی، کہا دیکھو میرے پاس ایک لیٹر آیا ہے، بہت باعزت لیٹر، یعنی ایسا خط ہے جس کی عزت کی جانی چاہیے، یہ سلیمان بادشاہ کی طرف سے آیا ہوا ہے، اور اس لیٹر میں بسم اللہ الرحمن الرحیم سے آغاز کیا گیا۔ یہ قرآن کی وہ واحد آیت ہے جس کے جو ہے ابتدا میں، یا سورہ کی ابتدا میں، آیت کے بیچ میں جو ہے اللہ رب العالمین نے بسم اللہ الرحمن الرحیم ذکر کیا ہے، اور لیٹر کا پیغام کیا، اللہ تعالوا علی واتونی مسلمین، دیکھو بہت زیادہ سرکشی مت کرو، ہمارے پاس سرنڈر ہو کر کے آ جاؤ، ہماری بات مان لو، ہماری بادشاہت میں آ جاؤ، مسلمان بن جاؤ۔ تو ملکہ سبا کہنے لگی اے میرے وزراء، منسٹرز، بتائیے مجھے اس معاملے میں مشورہ دیجئے، میں جب تک تم لوگوں سے مشورہ نہیں کر لیتا ہوں کوئی فیصلہ نہیں کرتی ہوں، تو بتاؤ کیا مشورہ ہے تمہارا، ہمیں کیا کرنا چاہیے، سرنڈر کر دینا چاہیے؟
تو اس کے وزراء منسٹرز نے کہا نحن اولو قوت و اولو باس شدید، ہم تو طاقتور ہیں، لڑنے بھیڑنے والی ہم قوم ہیں، لیکن والامر الیک فانظری ماذا تأمرین، فیصلہ تو آپ ہی کو کرنا ہے کہ آپ کیا فیصلہ سناتی ہیں۔ تو ملکہ سبا نے کہا یہ کوئی عام بادشاہ نہیں ہے، یہ ایسا بادشاہ ہے کہ جب کہیں جاتا ہے تو وہاں کے عزت والوں کو ذلیل کر دیتا ہے۔ ان الملوک اذا دخلوا قریۃ افسدوها، اور پورے علاقے کا چہرہ مہرہ بگاڑ کر رکھ دیتا ہے۔ وکذالک یفعلون، ایسے ہی کرتا ہے۔ میں کیا کرتی ہوں، میرے دماغ میں کیا بات آئی ہے، ایک آئیڈیا آیا ہے کہ میں اس بادشاہ کو کچھ تحفے تحائف دے کر کے بھیجتی ہوں۔ وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ فَنَاظِرَةٌ بِمَا يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ، اور دیکھتے ہیں کہ جانے والے کیا پیغام لے کر کے آتے ہیں۔ یہ جانے والے گئے، تحفے تحائف، شاندار تحفے تحائف لیے گئے، سلیمان علیہ السلام کے پاس پہنچے۔ سلیمان علیہ السلام نے دیکھا تو کہا یہ تحفہ، فَمَا آتَانِيَ اللَّهُ خَيْرٌ مِّمَّا آتَاكُمْ، تحفے کے ذریعے مجھے رام کرنا چاہتے ہو، یعنی تحفہ دے کر کے مجھے اپنے فیور میں کرنا چاہتے ہو؟ نہیں، جو اللہ نے مجھے دیا ہے وہ تمہاری تمام چیزوں سے بہتر۔ بل انتم بہدیتکم تفرحون، جاؤ اپنے تحفے میں خوش رہو۔ ارجع الیہم، واپس جاؤ، ہم ایک ایسا لشکر لے کر کے آئیں گے جس کے مقابلے کی تم میں کوئی طاقت نہیں ہوگی، جاؤ اپنی ملکہ سے کہہ دینا۔ وہ لوگ چلے گئے۔ ادھر سلیمان علیہ السلام نے اپنے آپس میں یہ بات رکھی کہ کون ہے جو میرے پاس ملکہ سبا کا تخت لے کر کے آئے۔ ایک جن، طاقتور جن اٹھا اور کہتا ہے کہ میں لے کر کے آؤں گا۔ کتنی دیر میں؟ کتنی دیر میں؟ قال عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقام، آپ اپنی جگہ سے کھڑے ہوں اتنی دیر میں لے کر کے آؤں، اور میں طاقتور بھی ہوں، امانت دار ہوں، جو کہہ رہا ہوں وہ کروں گا۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا نہیں یہ تو بہت دیر ہو جائے گی، یہ بہت دیر ہو جائے گی۔ قال الذی عنده علم من الکتاب، وہیں ایک اور بندہ تھا جو انسان تھا، جنات نہیں، جس کو اللہ نے کتاب کا علم عطا کیا تھا۔ کیا پتا چلا؟ علم انسان کو مضبوط، طاقتور بناتا، اتنا عظیم بناتا ہے۔ وہ انسان کہنے لگا جس کے پاس علم تھا انا آتیک بہ، میں لاؤں گا۔ کتنی دیر میں؟ قبل ان یرتد الیک طرفک، اتنی دیر میں کہ آپ کی پلک جھپکے، یعنی پلک جھپکنے سے کم ٹائم میں اس کا تخت لے کر کے آؤں گا۔ کہا ٹھیک ہے کرو، کر دیا اس نے، کرامت ہوئی، اللہ کا حکم آیا۔ فلما رآہ مستقرا، سلیمان علیہ السلام نے دیکھا تخت کو اپنے پاس، کہا ھذا من فضل رب، یہ میرے رب کا فضل ہے۔ لیبلونی اشکر و مکفر، میرا رب مجھے آزمانا چاہتا ہے کہ میں اس کا شکریہ ادا کرتا ہوں یا ناشکری کرتا ہوں۔ جو شکر ادا کرے گا اپنے لیے کرے گا، جو ناشکری کرے گا تو میرا رب بے نیاز ہے، میرے رب کو کسی کے شکریہ کی ضرورت نہیں ہے، یا کسی کے جو ہے تعریف و توصیف کی ضرورت نہیں ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا اس کے تخت میں تھوڑی چینجنگ کر دو، اپنا کمال دکھانا چاہا، پہلے طاقت دکھائی تھی، اب ہنر دکھانا چاہا، چینجنگ کر دی گئی، کیونکہ سلیمان علیہ السلام کو پتا تھا کہ ملکہ سبا اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ آئے گی۔ فلما جاءت، آئی، سلیمان علیہ السلام نے اس کا استقبال کیا اور اس کو لے کر کے آئے اور اس کو اس کا تخت دکھایا، کہا یہ تمہارا ہے، تو وہ پہچان نہیں پائی۔ آپ سوچیں کتنی چینجنگ کی ہوگی۔ اھاکذا عرشک قالت کأنہ، کہا لگتا تو ہے، پہچان نہیں پائی۔ سلیمان علیہ السلام نے اس کو اپنی طاقت کا، اپنے ہنر کا، فن کا ایک اور کمال دکھایا۔ سلیمان علیہ السلام لے کر کے گئے، شیشے کا محل تعمیر کیا تھا، دیکھنے میں ایسا لگتا تھا کہ فرش پر پانی ہے، کمال کی صفائی۔ تو اس عورت سے کہا ٹھیک ہے چلو، قیل لها ادخلی الصرح، چلو محل میں داخل ہو جاؤ۔ فلما رأته حسبته لجہ، جب اس نے دیکھا تو اس کو لگا پانی ہے۔ وکشفت عن ساقیہا، اور اپنے جو ہے پائچے اٹھا لیے، یعنی شلوار یا جو بھی اس نے پہن رکھا تھا تو وہ اپنے پیر کے حصے کے نیچے سے اس نے اٹھا لیے تاکہ بھیگ نہ جائے۔ قال انہ صرح ممرد من قواریر، سلیمان علیہ السلام نے کہا یہ تو شیشے کا ہے، شیشے کا بنایا ہوا ہے، یہ پانی نظر آتا ہے، یہ پانی ہے نہیں۔ اس عورت کو اپنی غلطی، اپنی کمزوری کا اعتراف ہوا، اس نے اپنی گناہوں سے، غلطیوں سے توبہ کی اور کہا رب انی ظلمت نفسی، اے میرے رب بے شک میں نے اپنے اوپر ظلم کیا، اب میں سلیمان کے ہاتھ پر ایمان لاتی ہوں، اور تمام طرح کی تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ تو اس طریقے سے ملکہ سبا ایمان لے آئی۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ پھر سلیمان علیہ السلام نے اس سے شادی کر لی، یہ اور وہ قصہ بیان کرتے ہیں، ان سب کی کوئی حیثیت نہیں، قرآن میں حدیث میں ایسا کوئی تذکرہ نہیں ہے۔ یہاں پر سلیمان علیہ السلام کا قصہ مکمل ہوتا ہے، ان کا پاور اور ان کی جو ہے طاقت، اس حوالے سے اور بھی بات پارہ نمبر 23 میں سورہ صاد میں انشاءاللہ آئے گی، وہاں پر بھی ہم تھوڑی مختصر بات کریں گے۔ اور پھر اس پارے میں اخیر میں اللہ نے قوم سمود کا اور دیگر لوگوں کا تذکرہ کیا ہے، اور اس پارے کے اخیر میں اللہ نے ایک سوال کیا ہے، قل الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، آپ کہہ دیجئے تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے اور سلامتی ہو اس کے ان بندوں پر جن کو اللہ نے چن لیا، یعنی صحابہ پر۔ اللہ خیر اما یشرکون، کیا اللہ بہتر ہے یا وہ
جن کو یہ لوگ اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہیں. یہ اللہ نے سوال کیا ہے اور پھر اس سوال کے مختلف طریقوں سے اللہ نے پارہ نمبر 20 میں اس کی ابتدا میں جوابات دیے، جن کا تذکرہ انشاءاللہ ہم اگلی مجلس میں آپ کے سامنے کریں گے. اللہ رب العالمین ہمیں قرآن و حدیث کی باتوں کو پڑھنے، سمجھنے، ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وصلی اللہ علی النبی الکریم. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.